نہیں ہے کوئی زند سر زمین میں مگر اللہ کے ہاں ہے، اللہ ہی کے ذمے ہے، اس کا رزق و روزی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے نیچے تفسیر روح المانی میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا ہے وفی بعض الآثار، موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اچانک کوئی دور گئے، خیال آیا ذرا گھر پر راشن وغیرہ ہو گئے ہیں نہیں۔ انبیاء علیہ السلام جب امت کے حق میں غمخوار ہوتے ہیں تو بال بچوں کے حق میں کیا کہنا ہے، تو زیادہ ہی حق ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ سے جب شر سے مکالمہ شروع ہوا تو حق تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ باتوں سے پہلے یہ پتھر ہے اس کو توڑ دو۔ حضرت نے لاٹھی سے ضرب لگایا، وہ دو ٹکڑے ہو گیا، درمیان میں ایک اور نکلا، کہا اس کو بھی توڑو، ایک اور توڑو، ایک اور توڑو، ایک اور توڑو، حتی خرج الحجر الاملس، بالکل ہموار چھوٹا سا گول پتھر نکل آیا، کہا اس کو بھی توڑنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ نے اس کو بھی توڑا۔ فَإِذَا فِيهِ دَوْدٌ، اندر ایک کیڑا بیٹا ہے، حَيٌّ زندہ، وَفِي فِيهِ نَبَتٌ طَرِيٌّ، اور اس کے منہ میں ہری گھاس ہے، اور اس کے اوپر شبنم کا قطرہ پڑا ہوا ہے، کھانا اور پینا، یہ کھا اور یہ اس سے گوڑ لگا۔ وہی بولا خبر ہے گوڑی نے چکوا اور دینے گوٹ کوا، لمور دغت و تلاس کر لو دینے گوٹ کوا، یہ کھا اور یہ پی جا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، پتھر در پتھر در پتھر توڑ کر کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں گھاس نکلی اور گھاس میں قطرہ پانی کا پڑا ہے۔ حق تعالیٰ نے کہے موسیٰ قریب ہو جاؤ، چھوٹی سی مخلوق ہے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ حضرت موسیٰ قریب ہوئے، کان قریب کیا تو وہ پڑھ رہا ہے سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ باقی ہے اس اللہ کے لیے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میری باتیں سن رہا ہے، اور میری یہ جگہ اس کو معلوم ہے، اور مجھے وقت وقت پر روزی پہنچاتا ہے۔ یہ کلمات مؤثر ہے، صبح و شام پڑھا کرو، اللہ غیب سے شان ضروریات پوری کرے۔ سبحان من یرانی وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔